دن رات ایک کر کے ترنم نے اپنا گھر بنایا تھا۔ 3 بچے اور اس کا شوہر ہی اس کی زندگی تھے۔ اس کو اپنے ہنستے بستے گھر پہ بے حد ناز تھا۔ رہ رہ کر وہ اپنی خوش نصیبی پر رشک کرتی۔ ترنم نے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی کی تھی، اس لیے قطر سے ترنم کی بیٹی بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ آئی تھی۔ بڑا بیٹا بھی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ لندن سے آیا ہوا تھا۔ گھر میں خوب رونق تھی۔ آج ترنم اپنے تینوں بچوں کو ساتھ پا کر خوشی سے پورے گھر میں دوڑتے دوڑتے تیاریاں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ خوشی کی مسکراہٹ ہر کسی کو نظر آ رہی تھی۔ اس سب میں ترنم کا شوہر جب بھی بیوی کو دیکھتا ایک شعر پڑھتا اور بیوی کو چھیڑتا۔ ترنم شرم سے لال ہوتے ہوئے کہتی، اجی ہٹو، گھر میں بہو بیٹا داماد سب ہیں اور آپ کو ذرا شرم نہیں۔ نکاح کا وقت قریب تھا اور ترنم سج دج کر بیٹے کی بلائیں لیتی کار میں بیٹھ گئی۔ سب لوگ شادی ہال روانہ ہوئے۔ دلہا اور والدین ایک کار میں تھے، باقی تمام رشتہ دار پیچھے کئی کاروں میں نکل پڑے۔ شادی ہال پہنچ کر نکاح کی کاروائی ہوئی۔ ہر کوئی ترنم کو مبارکباد دے رہا تھا، مگر ترنم کی نظریں اس کے شوہر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب ترنم کی نظر ہال کے باہر لان میں کھڑے اس کے شوہر پر پڑی تو سیدھا ان کی طرف گئی اور پوچھنے لگی کہ اتنی دیر سے وہ کہاں تھے۔ ترنم کا شوہر اس وقت کچھ نہ بتا سکا، اس کے چہرے سے صرف پریشانی کے تاثرات جھلک رہے تھے۔ آخر شادی کی تمام رسمیں پوری کر کے ترنم دلہا دلہن کو گھر لے آئی۔ رات کافی ہو گئی تھی اور ترنم تھکن کی وجہ سے جلد سو گئی، مگر اس کا شوہر سو نہ سکا۔ اس سے نیند کوسوں دور تھی۔ رات کے 3 بجے اس نے ترنم کو جگایا اور کچھ بات کرنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس کو دل کا دورہ پڑ گیا۔ درد سے تڑپتے شوہر کو دیکھ کر ترنم یہی سمجھی کہ شاید ڈاکٹر کو بلانے کے لیے جگایا ہے۔ وہ 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر ڈاکٹر کو فون کرنے لگی اور دوسری طرف اپنی بیٹی، داماد اور بیٹے بہو کو بھی جگا دیا۔ سب لوگوں نے مل کر باپ کو ہسپتال لے جانا مناسب جانا، مگر ہسپتال جانے تک ترنم کے سر کا آسمان اٹھ چکا تھا۔ روح پرواز کر چکی۔ ترنم کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا یہ سب یکا یک کیا ہوا۔ پل بھر میں اس کی ساری دنیا بدل گئی۔ پل کی خوشی تو ملی، مگر دکھ اتنا دراز ملا کہ ترنم اپنے دکھ سے باہر آنے کی کوشش بھی کرنے کو تیار نہ تھی۔ ترنم کے شوہر کو فوت ہوئے 10 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ایک عورت اور ایک لڑکا ان کے دروازے پر آئے اور ترنم سے ملنے کی اجازت مانگنے لگے۔ ترنم کا بڑا بیٹا ان کو سمجھانے لگا کہ وہ عدت میں ہے اور کسی سے نہیں ملنا چاہتی، مگر اس نے ایک نہ مانی اور ترنم زور سے آوازیں دینے لگی۔ شور شرابہ سن کر ترنم اپنے کمرے سے نکلی۔ اس عورت کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ماضی کا منظر اس کے سامنے تھا۔ جو عورت اس وقت ترنم کے گھر آئی تھی وہ اس کے بیٹے کی ٹیوشن ٹیچر تھی، جس کو ایک بار ترنم نے اپنے گھر میں چوری کرتے پکڑنے کی وجہ سے پولیس میں دینے کی دھمکی کے ساتھ نوکری سے نکال دیا تھا۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک قانونی کاغذ تھا۔ وہ اس کاغذ کو دکھا کر ترنم سے کہنے لگی کہ آج اس گھر اور سارے بزنس کی مالکن میں ہوں۔ یہ میرا بیٹا اس گھر کا وارث ہے اور میں بھی تمہارے شوہر کی بیوہ ہوں۔ یہ رہا ہمارا میرج سرٹیفکیٹ اور ساتھ میں پراپرٹی ٹرانسفر پیپر۔ ترنم اور اس کے سب بچے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ تب ترنم کی سمجھ میں آیا کہ شادی والے دن حال سے اس کا شوہر کہاں چلا گیا تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ ساری زندگی محبت کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ۔